بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 233۔ آج کے سبق کا عنوان ہے الہ کے بارے میں بعض شارحین کی تشریح۔ الہ حروف جار کی بحث چل رہی ہے، اور اس سے پہلے کئی حروف جار کی تشریح ہو چکی، اور اب 2-3 اسباق میں ہم نے حرف الہ کے بارے میں جو تشریحات تھی وہ بیان کی۔ یہ الہ کے بارے میں آخری تشریح ہے جو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَعْضُ الشَّارِحِينَ قَالُوهُ هِيَ غَايَةٌ لِلْإِسْقَاطِ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَهُ، أي بعض المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدمين رحمهم الله بيّنوا بهذا الوجه، وهو أن إلى للغاية، والغاية لا تدخل تحت المغية مطلقا، لكن الغاية ها هنا ليست الغسل بل للإسقاط، فلا تدخل تحت الإسقاط فتدخل تحت الغسل ضرورة، وذلك لأن اليد لما كانت اسما للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل المجموع، لأن غسل المجموع إلى المرافق محال، فقوله إلى المرافق يفهم منه سقوط البعض، ومعلوم أن البعض الذي سقط غسله هو البعض الذي يلي الإبط، فقوله إلى المرافق غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط۔ بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہ اسقاط کے لیے غایہ ہے، الہ جو ہے یا مرافق یہ اسقاط کے لیے غایہ ہے، لہٰذا یہ اسقاط کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ بعض متاخرین ہمارے اصحاب میں سے جنہوں نے ہمارے متقدمین علماء کرام کے کلام کی تشریح کی ہے، انہوں نے اس طریقے سے اس محل کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الہ غایہ کے لیے ہے، اور غایہ مغیہ کے تحت مطلقاً داخل نہیں ہوتا، لیکن یہاں جو غایہ ہے وہ غسل نہیں ہے بلکہ اسقاط ہے، لہٰذا یہ اسقاط کے تحت داخل نہیں ہوگا، لہٰذا غسل کے تحت یہ داخل ہو جائے گا ضرورتاً۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ید جب مجموع کا نام ہے تو جو غایہ ہے وہ مجموع کے غسل کا غایہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجموع کا غسل مرافق تک کے محال ہے، بس اس کا قول الی المرافق، اس سے بعض کا سقوط معلوم ہوا، اور یہ معلوم ہوا کہ وہ بعض جس کا غسل ساقط ہے وہ بعض ہے جو ابط یعنی بغل کے قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول الی المرافق یہ غایہ ہوا اس بعض کے غسل یعنی اس بعض کے دھونے کے سقوط کے لیے، لہذا سقوط کے تحت یہ داخل نہیں ہوگا۔ اوپر آپ حضرات نے الہ کے بارے میں کئی مذاہب پڑھے ہوں گے، اور نحویین کے بھی کئی مذاہب ذکر کیے ہم نے۔ بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ غایہ جو ہے الہ میں غایہ مغیہ میں داخل ہوتا ہے، اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے جو مسلک راجح قرار دیا وہ درمیانہ مسلک تھا، وہ یہ تھا کہ اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقبل کی جنس میں سے ہو تو غایہ مغیہ میں داخل ہوگا، اور اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقبل کی جنس میں سے نہ ہو تو پھر یہ داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم نے اس مذہب کی تشریح کی، پھر اس قاعدے کو منطبق کیا اتم الصیام الی اللیل میں کہ لیل جو ہے ماقبل کے جنس میں سے نہیں، لہٰذا اس وجہ سے لیل داخل نہیں ہے، اور مرافق جو ہے یہ ید کے جنس میں سے، لہٰذا اس وجہ سے ید مرافق دھونے میں داخل ہے۔ یہ تشریح عام طور پر جو احناف اہل علم کرتے ہیں وہ یہ تشریح کرتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے یہاں ایک منفرد تحقیق کی ہے، اور علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ تشریح یہ ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں بالکل داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں کبھی داخل ہوتا ہے کبھی داخل نہیں ہوتا، لیکن ہم وہ حضرات وہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ یہ کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے تو پھر مرافق کو کیوں داخل کرتے ہیں آپ غسل میں یعنی دونوں کے حکم میں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں بھی غایہ مغیہ میں داخل نہیں کیا ہے،
لہٰذا ہم نے اس قاعدے پر عمل کیا ہے۔ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ دراصل جو مرافق ہے آپ اس کو یہ سمجھ رہے کہ یہ دھونے کے لیے غایہ ہے، نہیں، یہ دونوں کے لیے غایہ نہیں ہے، بلکہ یہ دھونے کے جو اسقاط ہے، یعنی جس حصے کا دھونا ساقط ہوا ہے، یہ اس کے لیے غایہ ہے۔ یعنی ہم جس طرح انگلیوں کی طرف سے اس کو انتہا شمار کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ مرافق کو آپ نے اس مغیہ میں کیسے داخل کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دوسری طرف سے سوچیں، بغل کی طرف سے سوچیں۔ بغل کی طرف آپ جب کونیوں کی طرف آئیں گے تو نہ دھونے کا جو حصہ ہے اس کا انتہا مرافق آیا ہے، اور وہ مرافق نہ دھونے میں داخل نہیں ہے بلکہ دھونے میں داخل ہے، تو اس طرح غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ ان حضرات نے یہ تشریح کی ہے۔ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بعض متاخرین ہمارے اصحاب میں سے جنہوں نے ہمارے متقدمین علماء کرام کے کلام کی تشریح کی، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ الا غایہ کے لیے ہے، اور یہ بھی ہے کہ غایہ مغیہ کے تحت مطلقاً داخل نہیں ہے، لیکن یہاں جو غایہ ہے وہ غسل کا غایہ نہیں ہے بلکہ اسقاط کا غایہ، یعنی جس حصے کا نہ دھونا ہے، لہٰذا وہ اسقاط میں داخل نہیں ہوگا، اور جب یہ اسقاط میں داخل نہیں ہوگا تو لازماً پھر غسل میں یعنی دھونے کے حکم میں داخل ہوگا۔ اس کی ایک تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ید جو ہے وہ پورے ہاتھ کا مجموعے کا نام ہے، انگلیوں سے لے کر بغل تک۔ لا تکون الغایۃ غایۃ لغسل المجموع۔ اب یہاں اس کو آپ جو غایہ ہے وہ مجموع کے غسل کے لیے غایہ نہیں بنا سکتے، پورے ہاتھ کے لیے غایہ آپ کوہنیاں نہیں بنا سکتے، بلکہ لازماً آپ اس کو اسقاط کے لیے اس دوسری طرف سے آپ اس کو یعنی غایہ بنائیں گے۔ تو الی المرافق سے یہ معلوم ہو، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہاتھ میں الی المرافق تک دھونے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ حصہ دھونا لازمی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس حصے کا دھونا لازمی نہیں ہے وہ بغل کی طرف کا جو حصہ ہے وہ مراد ہے، انگلیوں کی طرف کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ کے دو اطراف ہیں، ایک انگلی ہے اور ایک بغل ہے۔ تو جب مرافق کا ذکر کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق بغل کی طرف کے حصے کا ہے، تو لہٰذا یہ نہ دھونے کے لیے مرافق کو غایہ شمار کریں گے، دھونے کے حصے کے لیے یہ شمار نہیں کریں گے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ بعض حضرات نے اس طریقے سے تشریح کی ہے اور یہ واقعی منفرد تشریح ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ يَدْخُلُ الْأَوَّلُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ جُزءٌ لِمَا فَوْقَهُ وَالْكُلُّ بِدُونِ الْجُزءِ مَحَالٌ لَا الْآخِرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله فَيَجِبُ 9، وعندهما تدخل الغايتان فتجب 10، لأن 10 لا توجد إلا ب10 أجزاء، وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب 8۔ بس اگر کسی نے کہا کہ اس کا مجھ پر 1 درہم سے لے کر 10 درہم تک ہے، تو اس میں جو پہلا درہم ہے وہ ضرورتاً داخل ہوگا، کیونکہ وہ مافوق کا جز ہے اور کل جز کے بغیر محال ہے، نہ کہ آخر درہم میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک لہٰذا 9 درہم واجب ہوں گے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ دونوں غائے داخل ہو جائیں گے، لہٰذا 10 لازم ہو جائیں گے، کیونکہ 10 اجزاء کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں غائے داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا 8 لازم آ جائیں گے۔ پیچھے جو بیان کیا کہ غائے مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک تفریح ہے جس سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی شخص نے کہا لہو علی من درہم الی 10، فلاں کا مجھ پر 1 درہم سے لے کر 10 تک ہے، تو اب اس میں دیکھ لے الا کے 2 غائے ہیں، ایک درہم اور ایک دوسرا غایہ ہے 10، تو ایک طرف 1 ہے اور دوسری طرف 10 ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 1 درہم بھی لازم نہ ہو، یہ 10واں بھی لازم نہ ہو، لیکن اس ایک کو ہم مجبوراً لازم کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے آگے گنتی شروع نہیں ہوتی، لہٰذا آگے گنتی شروع ہونے کے لیے اس کو لازم قرار دیں گے۔ فرماتے ہیں يدخل الاول للضرورة لأنه جزء لما فوقه، کیونکہ اس کے بعد آگے ہند سے شروع نہیں ہو سکتے، اور کل جو ہے جز کے بغیر محال ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ آخر جو 10واں درہم ہے وہ لازم نہیں ہوگا،
لہٰذا 9 درہم واجب ہوں گے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ دونوں غائے داخل ہو جائیں گے کیونکہ 10 یہ 10 اجزاء کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے کہ دونوں غائے لازم نہیں ہوں گے، لہٰذا 1واں بھی نہیں ہوگا اور 10واں بھی نہیں ہوگا، لہٰذا 8 درہم واجب ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَدْخُلُ الْغَايَةُ فِي الْخِيَارِ عِنْدَهُ أَيْ إِذَا بَاعَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى غَدٍ يَدْخُلُ الْغَدُ فِي الْخِيَارِ أَيْ يَكُونُ الْخِيَارُ ثابتا في الغد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن قوله على أنه بالخيار يتناول ما فوقه فقوله إلى الغد لإسقاط ما وراءه، وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عنه عند عن أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا في المرافق. أما الأجل فنحو بعت إلى رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان، وأما اليمين فنحو لا أكلم زيدا إلى رمضان فإن قوله لا أطلب الثمن ولا أكلم يتناول العمر فقوله إلى رمضان لإسقاط ما وراءه۔ اور امام صاحب کے نزدیک غایہ داخل ہوتا ہے خیار میں، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی اس شرط پر کہ اس کو کل تک اختیار ہوگا تو اس صورت میں یہ کل خیار میں داخل ہو جائے گا، یعنی کل میں بھی خیار ثابت ہوگا اس کے لیے امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ اس کا قول علی انہ بالخیاری کہ اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہوگا یہ مافوق کو شامل ہے، تو اس کا قول الی الغد یہ ماورا کے اسقاط کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح مدت اور یمین میں بھی امام حسن بن زیاد کا امام صاحب سے جو روایت منقول ہے اس میں یہی ہے کہ وہ داخل ہوگا، اور اس کی وجہ وہ ہے جو ہم نے مرافق میں ذکر کر دی۔ اجل کی مثال جیسے بیعت الی رمضان، یعنی میں ثمن کو طلب نہیں کروں گا رمضان تک۔ یمین کی مثال یہ ہے لا اکلم زیدا الی رمضان، میں زید کے ساتھ بات نہیں کروں گا رمضان تک، تو اس کا قول لا اطلب ثمن ولا اکلم یہ تمام عمر کو شامل تھا۔ پھر اس کا قول الی رمضان یہ ماورا کو کے اسقاط کے لیے ہوگا۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اختیار اور اجل اور یمین میں اگر الا کا استعمال ہو تو اس صورت میں غایہ مغیہ میں داخل ہوگا۔ اختیار کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھے کل تک اختیار ہوگا، تو اب کل اس میں داخل ہوگا کہ نہیں، تو امام صاحب کہتے کل داخل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ امام صاحب کہتے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتا لیکن یہاں داخل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اختیار تو اس کو 3 دن تک تھا، تو اب اس نے جو 2 دن کم کیے ایک کو داخل کیا تو کل تو پورا شمار ہو جائے گا اس میں، کیونکہ اس نے کل کے سے آگے جو اس کو اختیار تھا اس نے اس اختیار کو اپنے لیے کم کیا۔ اس طرح اجل اور یمین میں بھی ہے۔ اجل کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ چیز رمضان تک بیچی، تو رمضان تک بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے پیسے رمضان تک نہیں لوں گا، تو یہ تو تمام عمر میں کو یہ شامل تھا کہ مثلا وہ اس سے ثمن کا مطالبہ نہ کرتا، لیکن جب اس نے رمضان کو تک کا لفظ استعمال کیا تو رمضان اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح کسی شخص نے کہا یمین کی مثال ہوگی کہ میں فلاں کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، تو یہ تمام عمر کو شامل تھا، جب اس نے کہا الی رمضان تو رمضان تو اس میں پھر شامل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال الا کے بارے میں یہ مصنف نے مکمل تفصیل بیان کی ہے، کہاں الا جو غایہ کے لیے ہے اس میں غایہ مغیہ میں داخل ہوگا، کہاں غایہ مغیہ میں داخل نہ ہوگا، اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کی۔